میں آج آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے والا ہوں. ایک ایسی چیز جو آپ سب سن کے دنگ رہ جائیں گے. تو میں اس سے پہلے دو باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آج ایک اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس میں وہ کوشش ہوگی جو ایک دفعہ اس ملک سے پہلے کوشش ہوئی تھی 1970-71 میں. ایک مائنورٹی بیٹھ کے میجورٹی کو کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان کو ریس سے باہر کیا جائے. یعنی ان کی کوشش کیا ہوگی کہ کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے یا ان کو کسی طرح باہر کیا جائے الیکشن ریس سے, کیونکہ ان سب کو خطرہ ہے کہ الیکشن ہو گیا تو ان کی یہ جو ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا ہوا ان سب کی سیاسی قبریں کھل جائیں گی. تو لہٰذا یہ آج کوشش ہوگی پوری. لیکن جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے بہت اہم ہے. آج ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے. ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا ہے جو کہ میری زندگی میں کسی جمہوریت میں اس کی مثال نہیں ہے. شاید آمریت میں ہو, کیونکہ میں تب کرکٹ کھیلتا تھا, مجھے اتنا یاد نہیں ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, لیکن میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تھا اس طرح کا, ان کے حالات ایسے تھے. لیکن جنرل مشرف کا مارشل لا تو میں جانتا, میں نے کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا. پتہ نہیں کتنے 100 ورکرز یہاں ادھر سے اٹھا لیے ہیں, پنڈی میں, اسلام آباد میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, جیلوں میں پکڑ رہے ہیں, فیصل آباد میں. یعنی ایک ایسا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کوئی اتنی خوفناک جماعت ہے, کوئی مجرموں کی جماعت ہے کہ ان کو جدھر پکڑو ان کو جیلوں میں ڈالو. میڈیا کے اوپر پریشر ہے کہ اس کو دکھاؤ نہ. جو اینکر, جو میڈیا ہاؤس تھوڑا مجھے دکھاتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اور آج میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی سینچری پوری نہیں کی, 97 میرے اوپر کیسز ہیں. آج جب عدالت سے پتہ چلوایا کہ جناب کتنے ٹوٹل کیسز تو بتائیں, کیونکہ چھپائے ہوئے کیسز تھے. جس طرح حسان نیازی کو وہ بیل لے کے نکلا ہے اور جیسی باہر نکلا اس کو پکڑ لیا اور کوئی اور کیس دے دیا اس کا. تو پتہ چلا کہ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہو چکے ہیں. یعنی پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ میں توڑ چکا ہوں. کرکٹ میں میں نے کئی ریکارڈ توڑے تھے, لیکن آج کیسز کے ریکارڈ توڑ چکا ہوں. دہشت گردی کے کیسز ہیں, زیادہ تر دہشت گردی کے کیسز ہیں, اور بھی جو غداری کے کیس ہیں, توہین مذہب کے کیس, وہ بھی ایک کیس کر دیا. مدینہ میں کسی نے کچھ کہا ان کو اور میرے اوپر کیس ہو گیا بیٹھے ہوئے. اور اس کے علاوہ ہر قسم کا کیس. مجھے اپنی کیسز کی تو فکر نہیں ہے, لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ جھوٹے کیسز کے اوپر, یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں. ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے. جو ایسی ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور ایک طرف سارے ہمارے ورکرز پکڑ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں ریلی نکالنے کی, تب ہمارے اوپر ہی حملہ اور ہمارے اوپر ہی کیسز. اس کے بعد مینار پاکستان کا جلسہ پیر کو کرنا تھا, ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں, وہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. آج شکر ہے عدالت نے اجازت دی, اور انشاءاللہ ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا, اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے. آج یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر. ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینار پاکستان. اب میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے آج پتہ چلا کہ میرے اوپر کنٹیمپٹ ہو گیا کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا. میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, یہ ذرا دیکھیں کہ میرے سے ہوا کیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے. مجھے
5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس پہ پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے. ساری راستے ناکے. صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا, میرے لیے. آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے, نواز شریف بھی گیا. دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں. ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے, ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں, کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے. جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شہباز شریف سے. تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبھی ان سے ایسے ہوا ہے؟ مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلا جائے عمران خان. مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا, میں سمجھا اس لیے اکیلا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے, کیونکہ یہی تو یہاں سارا ڈرامہ زمان پاک کے باہر ہوا. جو فوج آئی ہوئی ہے, 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک کی, پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے. تو جس طرح کی فوج وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی, کبھی کسی کے لیے ایسی فوج اکٹھی کی ہے؟ پھر جیسے جیسے ہم قریب آتا گیا, لوگ ہمارا تو کارکن کوئی 4% بھی نہیں تھا, باقی تو سارے عام لوگ, مقامی لوگ نکل کے آ گئے. سب کو پتا چل, ساری قوم کو پتا چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے. لوگ خود نکل کے آ گئے. جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گئی اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا. اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, کیوں ٹیئر گیس پھینکی گئی؟ اشتعال دلوانے کے لیے. مجھے نظر آیا کہ یہ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کو تصادم کرنے کے لیے. پھر میں رکا اور میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا ہے. پھر آگے گیا, پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور ہائی کورٹ میں, پبلک ساتھ تھی. جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکن زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں, ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا. یہاں میں گیا, کارکن باہر, میں جا کے عدالت میں اٹینڈ کر کے واپس آ گیا. ادھر کیا مشکل تھی کہ عدالت کئی چند میل عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. اشتعال دلوایا بڑی مشکلوں سے. اگر آپ وہ دیکھیں میں کیسے پہنچا ہوں دروازے کے اوپر, اور دروازے پہ ابھی پہنچ رہا ہوں تو اوپر سے پولیس والے پتھر مار رہے ہیں. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر پہنچ رہا ہے وہاں اور میرے سے پہلے پتھر مارنے شروع کر دیے. ذرا میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی موقع ملے تو ذرا صرف دیکھیں کہ یہ کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ایسے ہوا ہے. یہ ذرا سینز دیکھیں. اچھا, اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ چھت کے اوپر پولیس والے پتھر مار رہے ہیں نیچے. اب نیچے سے تو کوئی پتھر اوپر جا نہیں سکتا تھا, تو کیوں پتھر مار رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو وہ اپنی دفاع کر رہے تھے؟ پھر سے میں کہتا ہوں اتنی چوتھی پانچویں سٹوری نیچے تو پتھر جا ہی نہیں رہا تھا اوپر. ٹیئر گیس شیلنگ بھی اور پتھراؤ بھی. میں 40 منٹ دروازے کے باہر کھڑا رہا تاکہ میں کسی طرح اندر جا سکوں. اور 40 منٹ کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہوا معاملہ باہر, کیونکہ لوگوں کو وہاں تو
لوگ انتشار شروع ہو گیا تھا، جب پتھراؤ ہو رہا تھا وہ بھی آواز مار رہے تھے۔ آخر میں جب تھوڑا سیٹل ہوا، 40 منٹ کے بعد میں اندر گھسنے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ کوشش کریں کہ گیٹ باہر کی طرف کھولے۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گیٹ باہر کیوں کھول رہے تھے، کیونکہ گیٹ تو کھلتے تھے اندر۔ بعد میں جب میں اندر گھسا مجھے سمجھ آئی وہ کوشش کیا کر رہے تھے کہ باہر سے گیٹ اس طرف کھولیں جدھر میری گاڑی انٹر کری تھی، کہ جیسی گاڑی اندر جائے تو گیٹ بند کر دیں۔